اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہاڑوں کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے، اسی لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازماً دیکھیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے، جب ایک بہت بڑا ایسٹرو زمین کی سطح سے ٹکرایا اور ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے دھول کے بادلوں نے سورج کو ڈھک لیا۔ ٹیمپریچر مسلسل کم ہونے لگا۔ جب سورج سے دھول کے بادل ہٹے تو ٹیمپریچر کئی گنا زیادہ بڑھ گیا تھا۔ زمین پر رہنے والا 25 کلو گرام سے کم وزن کا ہر جانور ختم ہو گیا، اور اسی طرح سے ڈائناسور کی طرح کے تمام بڑے بڑے جانور مکمل طور پر زمین سے ختم ہو گئے۔ 4.7 کروڑ سال پہلے زمین کے ماحول کے اندر اچانک سے بہت سے بدلاؤ آنے لگے، اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر ہلچل ہو گئی، جو خشکی کے دو بڑے بر اعظموں کو ایک دوسرے کے پاس لے گئی۔ ان میں سے ایک بر اعظم تھا آج کے موجودہ دور کا انڈیا، جو کہ بر اعظم ایشیا کے ساتھ مل رہا تھا۔ ان دونوں خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کوہ ہمالیہ جیسے بڑے بڑے پہاڑ بننا شروع ہو گئے۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی بنی۔ یہ پہاڑ اتنے اونچے تھے کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا کا موسم اچانک بدلنے لگا۔ زمین کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور یہ ٹیمپریچر انسانوں کے رہنے کے لیے ناممکن تھا۔ ان پہاڑوں سے گزرنے والا برف آگے جا کر ندی نالوں میں بدلنے لگا، جس سے ہم انسانوں کی آدھی سے زیادہ آبادی آج پینے کا صاف پانی لیتی ہے۔ گلوبل وارمنگ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین پر سبزہ بڑھنے لگا اور انسانوں کے رہنے لائق موسم تیار ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی خاص مہمان کی آمد کے لیے یہ زمین اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، اور یہ مہمان تھے ہم انسان۔ یعنی تمام تیاریوں کے پیچھے ایک دماغ اور سوچ تھی، جو کہ ہم انسانوں کو زمین پر بسانا چاہتے تھے، اور اسی سوچ کے حکم کے مطابق زمین نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، جس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 22 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ پیارے دوستو، آج کے موجودہ سائنس پہاڑوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ ہماری زمین پر ایک ڈائنامک بیلنسنگ کا کام کرتے ہیں۔ زمین پر ہر سیکنڈ کے اندر تقریباً 2 زلزلے آتے ہیں، جس کی شدت بہت کم ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ شدت کے ہوتے ہیں کہ زمین کے بیلنس کو خراب کر کے ہماری زمین کے ماحول کو بالکل تباہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب کسی چھوٹے سے اٹامک حملے کے بعد زمین کی حرکت پر اور اس کے ماحول پر اثر پڑتا ہے، لیکن پہاڑ ان کی شدت کو روک کر زمین کو بیلنس کرتے ہیں، یعنی کہ اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتے۔ اگر ہم پہاڑوں کو جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کر دیں تو ہماری زمین امبیلنس ہو جائے گی۔ یہ قدرتی طور پر زمین میں موجود لنگر ہے، جو جتنے بڑے سائز کے باہر نظر آتے ہیں، اس سے کئی زیادہ زمین کے اندر ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بالکل ایک کیل کی طرح۔ کیونکہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی اونچائی تقریباً 1 پاؤنڈ 1.5 کلومیٹر ہے، لیکن زمین کے اندر یہ تقریباً 250 کلومیٹر کی گہرائی تک موجود ہے، یعنی کہ زمین کے کرپٹ کو ہلنے سے بچا کر اسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت 5 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ اس کے علاوہ سورہ ہجر کی آیت 19 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر لنگر ڈالنا یعنی کہ کیلوں کی طرح زمین کے اندر گھسا دینا، پہاڑوں کا مطلب یہی بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید سورہ انبیاء کی آیت 21 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ یہ لوگوں کے بوجھ سے نہ ہلے نہ ہی جھکنے لگے، یعنی کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پہاڑوں کو لنگر کہا گیا، جو کہ زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے یا اس کے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین پر رکھے گئے۔ پہاڑ دنیا کے کئی ممالک کے اندر قدرتی طور پر موجود بارڈرز کے طور پر کام کرتے ہیں، ماحول اور ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ طوفانی بارشوں اور سیلاب کو روکنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ ان کا زمین پر موجود ہونا انتہائی ضروری اور کسی مصلحت کی وجہ سے ہے، اور ان کی اہمیت سے آج کی موجودہ سائنس بھی انکار نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ سب کی سب باتیں اس کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کے اندر
بیان فرما دیا ہے جسے آج سائنس ہو بہو تسلیم کر رہی ہے۔ یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو دنیا کی جدید ترین مشینیں یا کوئی بھی طاقت جگہ سے نہیں لا سکتی۔ اس لیے سورہ فاتر کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھام رکھا ہے تاکہ یہ جھول نہ جائے، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے سوا انہیں تھام سکے۔ پیارے دوستو، زمین پر پہاڑوں کے ٹکے رہنا دراصل گریوٹی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، اور یہ ڈسکوری 21ویں صدی کی اب کی سب سے بڑی ڈسکوری کے طور پر سائنسدانوں نے ڈسکور کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھام رکھا ہے، یعنی کہ اس سے مراد گریوٹی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تخلیق ہے، اور بظاہر تو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اس نے اللہ کے حکم سے زمین پر موجود پہاڑوں کو اور ہر ایک چیز کو تھام رکھا ہے۔ پیارے دوستو، یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر ایک مخلوق کو ایک روز موت آنی ہے، اور ان پہاڑوں کی موت کا وقت ہوگا قیامت کے روز، جب ہر ایک انسان کو اس کی قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا تاکہ محشر کا میدان لگایا جا سکے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر بیان ہوتا ہے، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اس روز ہم سب کو جمع کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس آیت کے بعد سورہ نمل کی آیت 88 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن اس روز یہ اس طرح سے اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور بے شک وہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ پیارے دوستو، پہاڑوں کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے ختم ہونے تک اور انسانوں کے لیے ان کے بنانے کی حکمت کو وہی ذات آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں بیان کر سکتی ہے، جو اس کائنات کو بنانے والی ہو۔ زمین اور آسمان کے بننے میں اور کائنات کی ہر ایک چیز کی موجودگی میں مائنڈ یا سوچ ایک ہی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر ایک سیارے کا آپٹیکل شیپ کے اندر گردش کرنا، ایک جیسی شیپ کے اندر موجود ہونا، پرندے، انسانوں اور جانوروں کا جوڑوں کی صورت میں موجود ہونا، اور دنیا اور کائنات کی ہر چیز جس کے اندر انسان بھی شامل ہے، ان سب کا خاص شیپ کے اندر موجود ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ یا مائنڈ موجود ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات، جو کہ اکیلے وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم کی سورہ سجدہ آیت 53 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم زمین اور آسمان میں عنقریب تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے خود تمہاری جانوں کے اندر کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ یہ سچ ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے؟ اور یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں آج غیر مسلم بھی کئی سالوں کی کڑی محنت اور ریسرچ کے بعد حق یا سچ ثابت کر رہے ہیں۔ خود انسانوں کے اندر نشانیوں سے مراد ڈی این اے کی دریافت ہے، جس نے انسانوں کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ آج بھی اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان نشانیوں کے اندر پہاڑوں کی موجودگی کا علم اور انہیں پیدا کرنے کی مصلحت بھی شامل ہے۔ کیا اب بھی کوئی قرآن کریم کے الہامی کتاب ہونے یا اس کے سچا ہونے سے انکار کر سکتا ہے؟ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے۔